اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے سبق نظم و ضبط پڑھا تھا اور آج ہم اس کا اختتامی مشق کریں گے، تو آئیے اب ہم اس کے مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے نظم و ضبط کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس کا جواب ہے نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے۔ نظم کے معنی ترتیب دینا اور ضبط کے معنی رکاوٹ کے ہے۔ کسی کام کو قانون اور قاعدے کے مطابق کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ اگلا سوال ہے نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نظم و ضبط کی پابندی کرنے والوں کی زندگی اطمینان اور سکون سے گزرتی ہے، وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے ان کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، وہ کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے۔ اگلا سوال ہے قطار بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے قطار بنانے سے کام میں آسانی ہو جاتی ہے، لوگ آپس میں نہیں الجھتے، اپنی باری پر کام آسانی سے ہو جاتا ہے، کسی کا حق نہیں مارا جاتا اور کام کے سلسلے میں بحث و تکرار بھی نہیں ہوتی۔ اگلا سوال ہے قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے قانون کی عملداری سے مراد یہ ہے کہ ہر حال میں ملک کے قوانین پر عمل کیا جائے، ملک کے قانون کی پاسداری کی جائے، اس کو مانا جائے، ملک کے قوانین کا احترام کیا جائے۔ اگلا سوال ایک طالب علم اپنی پوری بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کو کس طرح سنوار سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایک طالب علم روزانہ ایک خاص ترتیب سے کام سر انجام دے کر اپنے شب و روز کو سنوار سکتا ہے۔ اگر ایک طالب علم کے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے تو اس سے زندگی میں کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگلا سوال ہے ہمارے دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہمارے دین ہمیں مختلف طریقوں سے نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ حج کے دنوں میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا ہے نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن نمبر دال، عربی۔ اس کے بعد ہے صفے ٹیڑھی بنانے سے اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کر دیتا ہے، تو اس کا درست جو آپشن ہے دال، اس میں ہے دال جو ہے اس کا آپشن جو ہے دل۔ اگلا ہے حشرات الارض سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں آپشن نمبر الف ہے کیڑے مکوڑے۔ اس کے بعد ہے بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے، تو اس میں آپشن نمبر الف جو ہے قطار بنانے کی۔ اگلا ہے قائد اعظم کے فرمان کی درست ترتیب ہے جیم، اتحاد، ایمان، نظم و ضبط، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ ہمارے پاس الفاظ واحد اور جمع مکس ہے، ہم نے جو جمع ہے ان کے واحد بنانے اور جو واحد ان کے جمع بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ہے الفاظ جو ہے مفادات، اس کا واحد ہے مفاد، پھر ہے خواہشات، اس کے واحد ہے خواہش، قاعدہ، اس کی جمع ہے قواعد، سبق، اس کی جمع ہے اسباق، سجود، اس کا واحد ہے سجدہ، مناظر، اس کا واحد ہے منظر۔ سوال نمبر 5 اعراب کے مدد سے تلفظ واضح کرے۔ یہ الفاظ ہے، آپ لوگوں نے اس پر اعراب لگانے ہیں جس کی وجہ سے ان کا تلفظ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ الفاظ ہے نظم، ضبط، عربی، شعار، انتشار، درس، ممالک، تعلق، تغیر، تبدل، نظام، سبق، مطالعہ اور اتحاد۔ اس کے بعد اگلے پیج پر ہے سبق، مطالعہ، اتحاد اور سوال نمبر 6 ہے اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے آری، آپ نے اس سے ملتا جلتا لفظ آری بھی پڑھا ہوگا، دونوں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کو متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ یہ متشابہ الفاظ جو ہے ان کی ساؤنڈ ایک جیسی ہوتی ہے لیکن ان کا معنی جو ہے وہ الگ ہوتی ہے اور ان کی املا میں بھی فرق ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے ان دونوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سوال نمبر 7 ان الفاظ کے متضاد لکھیے۔ الفاظ ہے کامیاب، اس کا متضاد ناکام، پھر ہے اعلیٰ، اس کا متضاد ادنیٰ، زندگی، اس کا متضاد موت، پھر ہے مشرق، اس کا متضاد مغرب، طلوع، اس کا متضاد غروب، بدقسمتی، اس کا متضاد خوش قسمتی۔ سوال نمبر 8 ہے جملوں میں استعمال کریں نظم و ضبط، نظام کائنات، کار فرمائی، سرخرو، بحث و تکرار۔ نظم و ضبط، جو طالب علم زندگی میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ پھر ہے نظام کائنات، سارا نظام کائنات نظم و ضبط کا مرہون منت ہے۔ کار فرمائی، قائد اعظم کی ساری زندگی میں جد و جہد کی کار فرمائی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہے سرخرو، مسلسل محنت ہی سے کسی کام میں سرخرو ہوا جا سکتا ہے۔ پھر ہے
بحث و تکرار، ہمیشہ بحث و تکرار سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسٹوڈنٹس آپ لوگ کوشش کریں کہ ان الفاظ کے خود بھی جملے بنائیں۔ امید ہے آج کے سبق کی آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔